نحمده ونصلي على كريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ یونس آیت نمبر 7 اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بے شک جو لوگ دیدار الہی کی خواہش نہیں کرتے اور دنیا کی زندگی کو پسند کر کے اس پر مطمئن ہو گئے اور ہماری نشانیوں سے غافل ہوئے بیٹھے، انہیں ان کی کمائی سمیت جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس آیت مبارکہ کی یعنی رب تعالیٰ جو انسان کو کہنا چاہتا ہے، جو فرما رہا ہے، جو اس کے رموز ہے، جو اس کے راز ہے، جو اس ناچیز پر رب تعالیٰ نے منکشف فرمائے ہیں، جو میری عقل ناقص پر جو بھی راز اس کے کھلے ہیں میں آپ کے گوشے گزار کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہم جس رب و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اس کو اپنا خالق و مالک جانتے ہیں، رازق جانتے ہیں، سب کچھ اسے جانتے ہیں، کیا ہم اسے پہچانتے بھی ہیں؟ اور اگر نہیں پہچانتے اور عبادتیں کر رہے ہیں، اسے مان رہے ہیں، تو کیا یہ اندھی تقلید نہیں ہے؟ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں جو اپنے رب کو جانتا نہیں، پہچانتا نہیں، وہ اپنے رب کی کس طرح عبادت کر سکتا ہے؟ تو کیا ہم پر لازم نہیں ہے کہ ہم اپنے رب کو جانے پہچانے؟ تو میں نے اپنے آج کے بیان کا یہی عنوان چنا ہوں کہ اپنے رب کو کہاں تلاش کریں۔ تو آئیے ہم وہاں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے رب نے اس کائنات کو شروع کیا، آغاز کیا، جہاں سے رب نے اس کائنات کا آغاز کیا۔ حدیث قدسی ہے، رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، یعنی میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا جانا جاؤں، پہچانا جاؤں، تو میں نے خلق کی تخلیق فرمائی۔ سبحان اللہ۔ یعنی رب تعالیٰ یہ واضح فرما دیا، کلیئر فرما دیا کہ اس کائنات کو بنانے کا، تمام مخلوقات کو پیدا کرنے کا مقصد و منشا کیا ہے۔ یہ فرما دیا کہ میں نے چاہا کہ میں جانا جاؤں، پہچانا جاؤں، تو میں نے خلقت کی تخلیق فرما دی۔ لیکن آج کیا ہم اپنے رب کو جاننے اور پہچاننے کی، اس کا دیدار حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ ہم اپنے رب کی محض عبادت کرتے ہیں، اس کا قرب حاصل کرنے کی، اس کا دیدار حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہمارے عبادتوں کا جو مقصد ہے وہ مقصد ہی اپنا رخ بدل لیا۔ یعنی عبادتوں کا مقصد تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم ان عبادتوں کے ذریعے اپنے رب کا قرب حاصل کریں، اپنے رب کا دیدار حاصل کریں، اپنے رب کو دیکھیں۔ لیکن ہم
جو نماز ادا کرتے ہیں، جو بھی ذکر و اذکار کرتے ہیں، ہمارا مقصد آج یہ ہو گیا ہے کہ ہمیں جنت میں ڈالا جائے، ہمیں جہنم سے محفوظ رکھا جائے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ پڑھنے سے کتنے نیکیاں ملے گی، کتنے ہمارے درجات بلند ہوئیں گے، کون سی ہمیں جنت نصیب ہوگی۔ تو یاد رکھیے، ہماری عبادتوں کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم جنت کے لیے کریں۔ جنت تو محض ایک مخلوق ہے، اور انسان اشرف المخلوق ہے، یعنی جو اپنے رب کو پا لیتا ہے تو ساری کائنات اس کی ہو جاتی ہے۔ جس کا رب ہو جائے اس کا سب ہو جائے، اور جس کا رب نہیں ہوتا اس کا کچھ نہیں ہوتا۔ تو ہماری عبادتوں کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اپنے رب کا قرب حاصل کریں، نہ کہ جنت و دوزخ۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا ایک دفعہ جلال میں اپنے مکان سے نکلتے ہیں، اور ایک ہاتھ میں مشال اور ایک ہاتھ میں لوٹا لے کر جلال میں جاتے رہتے ہیں۔ لوگ دریافت فرماتے ہیں کہ اے بی بی، اس جلال میں کہاں جا رہی ہو، اور ایک ہاتھ میں مشال اور ایک ہاتھ میں پانی لے کر؟ تو آپ فرماتی ہے کہ خدا کی قسم، اس جنت کو جلا دوں گی جس کے شوق میں لوگ عمل کرتے ہیں، اور اس دوزخ کو بجھا دوں گی جس کے خوف میں لوگ بدعملیوں سے بچتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ہماری عبادتوں کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ آج ہماری عبادتوں کا مقصد کیا ہو گیا ہے؟ جو نماز ہمیں اپنے رب کا قرب دلاتی ہے، یاد رکھیے، رب تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو ہماری نیت ہوگی، جو ہمارے عمل ہوں گے، وہ ہماری نیت سے ہی دیکھے جائیں گے۔ انما العمل بالنیہ، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہی ہے۔ اگرچہ ہم نماز پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں جنت میں ڈالا جائے، تو پھر وہ نماز ہماری جنت کے لیے ہوئی ہے، اپنے رب کے لیے نہیں ہوئی۔ جبکہ ہم رب کے لیے جب نماز کے لیے ٹھہرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ واسطے اللہ کے، یعنی اللہ کے واسطے پڑھ رہے ہیں، لیکن ہماری نیت کیا ہے؟ واسطے جنت کے۔ تو ہماری نیت میں ہی کھوٹ ہے، تو وہ ہماری نماز کہاں قبول ہوگی، اور کہاں ہمیں اپنے رب کا قرب ملے گا، کہاں ہمیں اپنے رب کا دیدار نصیب ہوگا۔ تو جو نماز میں ہم ٹھہرتے ہیں، تو نماز ہے کیا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الصلاۃ المعراج المومنین، نماز مومنین کے لیے معراج ہے، یعنی مومنین کے لیے دیدار ہے۔ جو نماز ادا کرتا ہے وہ اپنے رب کا دیدار پا لیتا ہے۔ تو نماز ایسی خشوع و خضوع سے پڑھے، تو یہ خشوع و خضوع آئے گا کب؟ تب ہماری نیت صحیح ہوگی، جب ہماری نیت صحیح ہوگی، جب ہمارا ارادہ صحیح ہوگا، جب ہمارا مقصد صحیح ہوگا۔ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جنگ کے دوران جب آپ کے پیر مبارک پر تیر لگی اور اس تیر کو نکالنے کی کوشش کیا جاتا ہے، تو آپ تکلیف سے نکالنے نہیں دیتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رک جاؤ، جب نماز کا وقت ہو، جب علی نماز کے لیے ٹھہر جائیں، اس وقت نکال دینا۔ اور مولا کائنات جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کی وہ تیر نکال دی جاتی ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ آخر کیوں پتہ نہیں چلا؟ کیونکہ مولا کائنات جب نماز کے لیے ٹھہرے ہیں تو اپنے رب کا دیدار کر رہے ہیں، اور جو اپنے رب کا، اپنے محبوب کا دیدار کرتے ہیں، انہیں کہاں تکلیف کی یہ پرواہ ہوتی ہے اور کہاں تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ خود مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں جب تک کہ نماز کے لیے نہیں کھڑا رہتا ہوں، جب تک کہ اپنے رب کو نہ دیکھ لوں۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے مقصد کو واضح کر لے، کلیئر کر لے، اور رب کے اس فرمان کو اپنے ذہن نشین کر لے۔ میں یہ دعوت فکر دیتا ہوں کہ اپنے رب کی عبادت محض اپنے رب کے قرب کے لیے کرے، نہ کہ کوئی اور چیز کے لیے، نہ تو دنیا کا کوئی مقصد ہو اس میں شامل، نہ تو آخرت کا کوئی مقصد شامل ہو۔
محض رب کی رضا کے لیے، رب کے قرب کے لیے نماز کے لیے کھڑے، قرآن کی تلاوت کرے، کوئی بھی ذکر و اذکار کرے تو اپنے رب کی معرفت کے لیے، اپنے رب کے قرب کے لیے کرے، تاکہ وہ قبول کیا جائے اور جو مقصد کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا وہ مقصد میں ہمیں پورا کرے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ رب نے اس کائنات کو کہاں سے شروع کیا؟ تو حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اس کائنات میں سب سے پہلے کس کو پیدا فرمایا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے جابر، کیا ہی اچھا سوال کیے، رب تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نور سے تمہارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا ہے، اور تمہارے نبی کے نور سے تمام کائنات کو، تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور فرما دیا ہے کہ اے محبوب، اگرچہ میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو یہ کائنات کو پیدا نہ کرتا، یعنی وجہ کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ خیال آیا رب کو، دیکھوں گا خود کو، خودی میں سے خود کی ایک تصویر نکالی، رکھا نام اس کا محمد خدا نے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اپنے محبوب کے نور کو پیدا کیا، نور کو پیدا کرنے کے بعد لوح، عرش، کرسی، قلم بناتا چلا گیا، یہاں تک کہ انسان کو بنایا اور انسان میں قلب کو داخل کیا، یعنی قلب بنا کر اس میں اپنا عرش بنایا اور اس عرش پر جلوہ افروز ہو گیا۔ تو رب کو کہاں تلاش کرے؟ تو ہمارے قلب میں ہمارے رب نے اپنا عرش بنایا ہے اور کہہ دیا ہے، قلب المومن عرش اللہ، قلب المومن بیت اللہ، اللہ کا گھر یہ مومنین کا قلب ہے، اللہ کا عرش مومنین کے قلب میں ہے۔ تو اب ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے قلب کی طرف متوجہ ہوں، اپنے قلب کی طرف راغب ہو، اور ہمارا قلب موجود کہاں ہے؟ تو بے شک ہمارا قلب ہمارے باطن میں موجود ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے باطن کا رخ کرے۔ تو باطن کا رخ کیسے کرے؟ تو باطن کا رخ کرنے کے لیے، اپنے قلب کی طرف متوجہ ہونے کے لیے ہمیں سفر باطن کرنا ہوگا، یعنی باطن کا سفر کرنا ہوگا۔ تو رب تعالیٰ کئی مقامات پر ارشاد فرماتا ہے قرآن شریف میں، نحن اقرب من حبل الورید، ہم تمہاری رگے جان سے بھی قریب ہے، انا معکم اینا ما کنتم، میں وہی ہوں جہاں تم ہو، خلق الانسان علی صورتہ، ہم نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ اور فرماتا ہے، یعنی جتنے مقامات پر رب نے اپنا پتہ دیا ہے وہ ہمارے باطن کا ہی پتہ دیا ہے۔ تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے باطن کی طرف متوجہ ہو، اپنے باطن کا رخ کرے اور اس کے لیے باطن کا سفر کرے، اور باطن کا سفر کرنے کے لیے راہ طریقت میں داخلہ لینا پڑتا ہے، یعنی شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت کی منازلوں سے گزرنا ہوتا ہے۔ فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول، فنا فی اللہ، بقا باللہ کی منزلیں طے کرنی ہوتی ہے، تب جا کر ہمیں اپنے باطن کا سفر پتہ چلتا ہے، معلوم ہوتا ہے، شروع ہوتا ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک دفعہ اپنے مکان کے باہر کچھ ڈھونڈتے رہتی ہے، تو لوگ دریافت کرتے ہیں کہ بی بی اتنی دیر سے آخر کیا ڈھونڈ رہی ہو، بتا دے تاکہ ہم بھی آپ کی مدد کریں، تاکہ وہ چیز جلد سے جلد مل جائے۔ تو آپ فرماتی ہے کہ میری سوئی کھو گئی ہے، میں اسی کی تلاش میں ہوں۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم بھی مدد کرتے ہیں تاکہ وہ سوئی مل جائے، اور لوگ بھی ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں۔ کافی دیر ہو جاتی ہے، وہ سوئی کا پتہ نہیں چلتا۔ تو لوگ پوچھتے ہیں کہ بی بی
آپ ہمیں وہ جگہ بتائیے جہاں پر آپ کی سوئی گری ہے تاکہ آسانی سے مل جائے. تو آپ فرماتی ہے کہ وہ سوئی تو میرے حجرے میں گری ہے، یعنی میرے کمرے میں گری ہے. تو لوگ ظاہر ہے کہ غصے میں آ گئے کہ جب سے ڈھونڈ رہے ہیں جو چیز یہاں کھوئی نہیں ہے تو یہاں ملے گی کیسے. تو لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ بی بی جو چیز اندر ہو وہ باہر کیسے مل سکتی ہے. تو آپ فرماتی ہے کہ میں بھی تو یہی بتانا چاہتی ہوں کہ جو رب ہمارے اندر موجود ہے وہ ہمیں باہر کیسے مل سکتا ہے. سبحان اللہ. یعنی آپ جو بھی نصیحت وصیت کرتی تو کچھ ایسا عمل کر دیتی کہ لوگوں کو ان کی یادداشت میں بیٹھ جاتا، ان کے ذہن نشین ہو جاتا، اور لوگ اعتراف کرتے ہیں اس بات کا کہ بے شک آپ نے ہماری وصیت کے لیے، آپ نے ہمیں ہدایت کے لیے بہت ہی اچھا، بہت ہی عمدہ طریقہ بتایا ہے. تو اپنے رب کو باطن میں پانے کے لیے باطن کا سفر کرنا ہوگا، اور باطن کے سفر کے لیے ہمیں اہل باطن کی طرف جانا ہوگا، یعنی جو باطن والے ہے ان کی طرف جانا ہوگا، ان کا دامن تھامنا ہوگا، ان کی صحبت اختیار کرنا ہوگا. تو وہ اہل باطن کون ہے؟ تو وہ اہل باطن ہے اولیاء اللہ، وہ اہل باطن ہے مرشدین، وہ اہل باطن ہے صوفیاء اکرام، وہ اہل باطن ہے پیر کامل. جب میں شروعات میں اپنے پیر مرشد سے ملا، حضرت معروف پیر سرکار مدد اللہ العالی سے، اور آپ سے میں نے دریافت کیا کہ سرکار اللہ کو کیسے پایا جا سکتا، اللہ کو کہاں پایا جا سکتا. تو آپ نے مجھ سے ایک سوال کیا تھا کہ یہ بتاؤ کہ جب تمہیں کپڑا ہونا ہو تو کہاں جاتے ہو؟ تو میں نے کہا کپڑے والے کے پاس. تو کہے کہ جب تمہیں راشن ہونا ہو تو کہاں جاتے ہو؟ تو میں نے کہا راشن والے کے پاس. آپ نے کہا جب تمہیں سبزی ہونا ہو تو کہاں جاتے ہو؟ میں نے کہا سبزی والے کے پاس. تو کہے کہ اب تمہیں اللہ چاہیے تو کہاں جاؤ گے؟ تو میں سمجھ گیا اور میری زبان پر، یعنی میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، اور میں نے کہا بے شک اللہ والے کے پاس. یعنی جب ہمیں اللہ ہونا ہو تو ہم کتابوں کا رخ کرتے ہیں، ہم ظاہری عبادتوں کو پکڑتے ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ جو اللہ کا راستہ جانتا ہے اس کا دامن تھام لے تاکہ وہ ہمیں اللہ تک پہنچا دے. اور وہ اللہ کو پہنچانے والا وہی ہو سکتا ہے جو اللہ تک پہنچ چکا ہے. اس لیے تو الحمد کے سورے میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا اہدنا الصراط المستقیم، وہ راستہ چلا جو سیدھا، صراط الذین انعمت علیہم، اور وہ راستہ جن پر تو نے انعام نازل کیا. یعنی اللہ کا انعام کیا ہے؟ یہ دنیا تو اللہ کا انعام نہیں ہے. ہمیں جو دولت ملتی ہے وہ تو انعام نہیں ہے، وہ جو صحت ملتی ہے وہ انعام نہیں ہے. یہ یقیناً ہے انعام، لیکن سب سے بڑا انعام کیا ہے؟ تو کسی عاشق سے پوچھئے، کسی طالب مولا سے پوچھئے کہ وہ یہی کہے گا سب سے بڑا انعام اگر کوئی ہے تو وہ ہے اللہ کا دیدار. کہ رب تعالیٰ فرماتا بھی ہے کہ آخرت میں ہر جمعہ کے روز تمام اہل جنت کو رب کا دیدار کیا جائے گا. یعنی اللہ کا سب سے بڑا انعام کیا ہے بولے تو اس کا دیدار ہے. سبحان اللہ. تو اللہ نے انسان کو اپنی معرفت کے لیے پیدا فرمایا ہے. پھر ایسا کیا ہو گیا کہ انسان اپنی پیدائش کے مقصد کو بھول گیا اور اس کو پانے کی جستجو میں لگ گیا جسے اس دنیا میں ہی چھوڑ کر جانا ہے. یعنی ہر کوئی یہی دیکھتے ہیں، یہاں تک کہ بادشاہ کیوں نہ ہو وہ بھی اپنی تمام بادشاہت، اپنی تمام دولت، ہر وہ چیز یہیں چھوڑ کر گیا، ایک رتی برابر اپنے ساتھ نہیں لے کر گیا. تو ہم اپنی اس قیمتی زندگی کو کس میں صرف کر رہے ہیں؟ کون سا سرمایہ اپنے پاس جمع کر رہے ہیں؟ تو دنیا اور کیا؟
यानी हम घर पे घर बनाने की कोशिश करते चाहते हैं, गाड़ी पे गाड़ी खरीदने की कोशिश करते चाहते हैं। यानी सरमाया हम क्या जमा कर रहे हैं, जिसको इसी दुनिया में छोड़कर जाना है, हम उसको जमा करने पे लगे हुए हैं। तो हमें चाहिए कि हमारे जो मकसद है इस दुनिया में आने का, वो उस मकसद को हासिल कर ले। मेरे पीर और मुर्शिद फरमाते हैं कि जो अपने रब को पा लिया और सब कुछ खो दिया, उसने सब कुछ पा लिया, और जो सब कुछ पा लिया और रब को खो दिया, उसने सब कुछ खो दिया। सुभान अल्लाह। यानी रब हमारा तो सब हमारा, और रब हमारा नहीं तो कुछ हमारा नहीं। तो अल्लाह को पाने का रास्ता कोई मुश्किल कुल रास्ता नहीं है कि नहीं पाया जा सकता। अल्लाह और बंदे के बीच अगर कोई पर्दा है तो वो है हमारी अना का पर्दा। यानी हमारी अना सबसे बड़ी रुकावट है कि रब को नहीं पाते। तो किसी शायर ने क्या खूब कहा है, ना मिटी खुदी तो ना चला पता खुदा का, ना मिटी खुदी तो ना चला पता खुदा का, खुदी से थे हम अब तक जुदा क्या। सुभान अल्लाह। और अगर जिंदगी भर ये कोशिश ना करे तो दीदारे इलाही की इस अजीम नेमत से हम आखिरत में भी महरूम रहेंगे। क्योंकि जो दुनिया का अंधा होता है वो आखिरत का भी अंधा होता है। जो दुनिया में अपने रब को नहीं देखता है वो आखिरत में भी अपने रब को नहीं देखता है। हमें शुरू से ही ये बताया गया है कि हम अल्लाह को नहीं देख सकते। अगरचे हम अल्लाह को नहीं देख सकते तो ये क्यों कहा जाता था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्यों कहे कि अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिनीन के लिए मेराज है। रब ताला कई मकामात पर अपने दीदार का तस्करा करता है कुरान शरीफ में, और वो अपने इस कायनात को बनाने का मकसद भी वाज़ेह कर दिया है कि मैं जाना जाऊं पहचाना जाऊं, इसलिए कायनात बनाया। तो जब हम उसको देख नहीं सकते तो जानेंगे कैसे, पहचानेंगे कैसे। हम उसी को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं जिसको हम देखते हैं। तो हमें यह मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया सुनाया गया कि मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से फरमाते रहे, रब्बी अरनी, ए रब तू मुझे दिखाई दे, अपना दीदार दे। तो रब फरमाता रहा, या मूसा लम तरानी, ए मूसा तुम मुझे नहीं देख सकते। तो मूसा अलैहिस्सलाम के असरार पर अल्लाह ने आपको कोहे तूर पर बुलाया ताकि अपनी एक तजल्ली का ज़हूर फरमाए और आपको अपने तजल्ली का दीदार कराए। और उनके साथ उनके 40 उम्मती भी थे। तो कोहे तूर पर अल्लाह ने 70,000 पर्दों में से अपनी तजल्ली फरमाई। तो मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए और आपके 40 जो उम्मती ठहरे थे वो तमाम इंतकाल कर गए और वो कोहे तूर पूरा जल गया। तो कहते हैं कि ये जब मूसा नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह का दीदार नहीं कर सके, ताब नहीं ला सके, तो हम कहां से देख सकते हैं। तो याद रखिए, यकीनन अल्लाह को इन जाहिरी आंखों से नहीं देखा जा सकता, लेकिन जो अल्लाह ने हमें कल्ब दिया है, कल्ब की आंखें दी है, यानी जिसे हम रूहानी आंखें कहते हैं, उससे अल्लाह का दीदार किया जा सकता है। यानी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज अता की गई तो रब ताला फरमाता है कि जो आप उनके कल्ब ने देखा उसे झूठ ना माना। यानी आपके कल्ब ने देखा, यानी जो कल्ब की आंख से अल्लाह को देखते हैं, यानी अल्लाह का दीदार किया जा सकता है, लेकिन इन जाहिरी आंखों से नहीं, बातिनी आंखों से। यानी रूह क्या है, तो अल्लाह फरमाता है रूह अल्लाह के हुक्म में से, कुल रूह मिन अम्र रब्बी। तो रूह अल्लाह की तरफ से नूर है, अल्लाह का नूर है। तो अल्लाह के नूर से नूर को देखा जा सकता है। रूह हमेशा से अल्लाह के दीदार में ही रही। तो हम अगरचे इस दुनिया में अपनी कल्बी आंखें नहीं खोले तो वो आंखें यूं ही पड़ी रहेगी, खराब हो जाएगी। जिस तरह हम अगर इन आंखों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इन आंखों पर पट्टी बांध देंगे, तो पट्टी निकालेंगे सालों के बाद तो हमें दिखाई नहीं देगा, ये आंखें खराब हो जाएगी।
उसी तरह कल्बी आंखें भी हमें खोलनी होगी, और कल्बी आंखें वही खोल सकता है जो मर्द मुजाहिद हो, जो मर्दान खुदा हो, जो वली अल्लाह हो, जो सूफी हो, जो पीर कामिल हो। तो उसी की बारगाह में कल्ब का तस्किया व तस्फिया किया जाता है, कल्ब को पाक किया जाता है, कल्ब को बेदार किया जाता है। तो रब का दीदार किया जा सकता है। अब इस दुनिया में भी देख ले कि हम इन जाहिरी आंखों से जब सूरज आब व ताप पर हो तो उसे हम डायरेक्ट देख नहीं सकते, वो हमारी आंखों को झुलसा देगा, हमारी आंखें हम पलकें झुक जाएगी कि हम उसको एक नजर से देख नहीं सकते। लेकिन जब उसकी शुआएं फैल जाएं तो हम उसको देख सकते हैं। तो ऐसे ही अल्लाह का दीदार किया जा सकता है, तो अपने बातिन की, अपने कल्ब की आंखें खोलने की जरूरत है। और जो अपने कल्ब में अपने रब को पा लेता है, अपने रब का दीदार कर लेता है, तो जाहिरी आंखों से भी उसके तजल्लियात को देखता है। जैसे कि अल्लाह फरमाता है कि अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह ही जमीन और आसमान का नूर है। जब ये फरमा रहा है अल्लाह ताला, तो बताइए क्या हमें अल्लाह का नूर नजर आता है? हमें झाड़ नजर आता है, पहाड़ नजर आता है, चांद नजर आता है, सूरज नजर आता है, कायनात का जर्रा जर्रा नजर आता है सिवाय अल्लाह के नूर के। तो रब तो फरमा रहा है कि अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह ही जमीन और आसमान का नूर है, अल्लाह ही इस कायनात को ये अहाता किए हुए हैं। तो फिर हमें अल्लाह क्यों नजर नहीं आ रहा है? क्या वजह है? तो वजह यही है कि हमें उसकी पहचान नहीं है, हम उसे जानते नहीं है। जो उसको जान लेता है, पहचान लेता है, वो हर जगह उसको देखता है। खिज़्र बताए, क्यों कर बताए, अगर माही पूछे दरिया कहाँ है। यानी खिज़्र अलैहिस्सलाम से अगर माही यानी मच्छी, अगरचे खिज़्र अलैहिस्सलाम से मच्छी ये पूछे कि हजरत ये बताइए कि पानी कहाँ है, पानी पानी मैं आज तक सुनती आई हूँ, मगर आज तक पानी का दीदार नहीं हुआ, पानी है कहाँ आखिर, पानी बोलते किसे हैं? तो अब खिज़्र अलैहिस्सलाम क्या बताएंगे उसको कि तू जिसमें रहती है, तू जिसमें तीरती है, तू जिसमें पैदा हुई, तू जिसमें मरेगी, वही पानी है। अगरचे उसको पता होता, अगर उसकी अक्ल व फहम इतनी होती तो क्या वो सवाल करती? तो उसको बताने के लिए क्या करना होगा? तो उसको करना यह होगा कि उस पानी में से निकाल कर उसे खुशकी में डाल दे। जब तड़पेगी तब पता चल जाएगा कि वो जो जिसमें से वो निकाली गई वही पानी है। तो हमें यहाँ अपनी अना को फना करना होगा, हमें अपनी हस्ती को मिटाना होगा, तब जाकर रब का दीदार होता है। या रब ताला नहीं फरमाता कि जो बंदा नवाफिल के जरिए मेरा कुर्ब हासिल कर लेता है, मुझ में फना हो जाता है, तो मैं बाकी हो जाता हूँ। वो नहीं देखता, मैं देखता हूँ, वो नहीं सुनता, मैं सुनता हूँ, वो नहीं बोलता, मैं बोलता हूँ, वो नहीं चलता, मैं चलता हूँ, वो नहीं पकड़ता, मैं पकड़ता हूँ। तो जब बंदा फना हो जाता है तो बाकी रब ही है, रब ही रहता है। सुभान अल्लाह। तो ऐसा नहीं कि रब को नहीं देखा जा सकता। कुरान में मुत्तहिद मकामात पर अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, आयत नंबर 6 तर्जुमा, ए इंसान तू अल्लाह की तरफ कोशिश करने वाला और इससे मुलाकात करने वाला है। यानी इससे मुलाकात किससे? यानी जिसका दीदार होता है उससे ही तो मुलाकात किया जाता है। अल फुरकान, सूरह अल फुरकान आयत नंबर 20 तर्जुमा, आया तुम सब्र किए बैठे हो और अल्लाह की तरफ बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे हो, हालांकि तुम्हारा रब तुम्हारी तरफ देख रहा है और तुम्हारा मुंतजिर है। सुभान अल्लाह। सूरह कहफ आयत नंबर 110 तर्जुमा, जो शख्स अपने रब का लका यानी दीदार चाहता है, उसे चाहिए कि वो आमाल साले इख्तियार करे। दुनिया में इंसान जिससे मोहब्बत करता है, इसके दीदार की आरजू भी दिल में रखता है और बहुत देर इससे मुलाकात किए बगैर नहीं रह सकता। जो इंसान अल्लाह से मोहब्बत का दावा तो करता है, लेकिन
اس محبت کے اظہار کے لیے خالی سجدوں کو کافی سمجھ لیتا ہے اور اس کے دیدار اور وصال کی خواہش ہی نہیں رکھتا، بے شک وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 7، جیسا کہ میں نے پہلے ہی اس آیت کا تلاوت کیا تھا کہ بے شک جو لوگ دیدار الہی کی خواہش نہیں کرتے اور دنیا کی زندگی کو پسند کر کے بیٹھے ہیں۔ سورہ کہف آیت نمبر 105، جن لوگوں نے اپنے رب کی نشانیوں کو اور اس کے دیدار کا انکار کیا، ان کے اعمال ضائع ہوئے گئے، ہم ان کے لیے قیامت کے دن کوئی طول قائم نہیں کریں گے، یعنی بغیر حساب کتاب کے انہیں جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ سورہ انعام آیت نمبر 31، بے شک وہ لوگ خسارے میں ہیں جنہوں نے دیدار الہی کو جھٹلایا۔ اور کئی احادیث اور اولیاء کرام کے اقوال بھی دیدار الہی کے ذریعے اللہ کی پہچان اور معرفت حاصل کرنے پر دلالت کرتے ہیں۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریب ہے وہ وقت جب اب تم اپنے رب، اپنے پروردگار کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ مشکوہ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14ویں کے چاند کو دیکھ کر فرمایا، جس طرح تم 14ویں کے چاند کو دیکھ رہے ہو اسی طرح اپنے پروردگار کو دیکھ لو گے، اور خدا تعالیٰ کو دیکھنے میں تم کوئی اذیت، کوئی تکلیف محسوس نہیں کرو گے۔ سبحان اللہ۔ الفتح ربانی۔ یعنی قرآن میں متعدد مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دیدار کے متعلق فرماتا ہے، اور رب چاہتا ہی یہی ہے کہ میرا بندہ میری طرف توجہ کرے، میرے لیے عبادت کرے، میرے لیے سجدے کرے، میرے لیے تلاوت کرے، میرے لیے جو بھی عمل کرے میرے لیے کرے، نہ کہ جنت کے لیے، نہ تو دوزخ کے لیے، نہ تو دنیا کی کوئی اور شے کے لیے۔ تو میں اپنے اس بیان کو اس حکایت سے اختتام پر پہنچاتا ہوں تاکہ بیان کا مقصد و منشا سمجھ میں آئے اور ذہن نشین ہو جائے کہ ایک دفعہ کسی گائیکار نے کسی بادشاہ کی بارگاہ میں، محل میں حاضر ہوا اور اپنے گانے سے اس کو اتنا خوش کیا کہ وہ بادشاہ اس کے گانے کے یعنی بہترین طریقے سے گانے کی خوشی میں اسے ایک ہیرا پیش کرتا ہے، تحفتاً پیش کرتا ہے۔ تو وہ گائیکار وہ ہیرا لے کر اپنے جب گاؤں کی طرف جاتا ہے، نکلتا ہے، تو جب یہ بات پھیل جاتی ہے کہ فلاں شخص کو بادشاہ نے ہیرا تحفہ دیا ہے، تو ایک چور کے پاس بھی یہ بات چلی جاتی ہے، اور وہ چور اس کے پیچھے چلے ہو جاتا ہے تاکہ وہ ہیرا چرا سکے، اور جا کر یہ کہتا ہے کہ حضرت کہاں جا رہے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے گاؤں کو جا رہا ہوں، فلاں گاؤں کو جا رہا ہوں۔ تو کہتا ہے کہ میں بھی وہاں جا رہا ہوں، تو ہم اگرچہ دو ہو جائیں تو ایک سے پہلے دو، سفر بھی آسانی سے کٹ جائے گا اور ہم بحفاظت اپنے مقام تک پہنچ جائیں گے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میرے ساتھ ہو جاؤ، اور وہ دونوں جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں، یہاں تک کہ شام ہو جاتی ہے۔ تو شام ہونے کے بعد وہ چور کہتا ہے کہ ایسا کیجئے کہ آپ سو جائیے اور میں جاگتا رہوں گا تاکہ کوئی جانور، کوئی چور اچکا جو ہے ہم پر حملہ نہ کرے، تو میں دیکھتا رہوں گا، آپ سو جائیے، اور جب آپ جاگیں گے جب میں سو جاؤں گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اور وہ سو جاتے ہیں۔ تو وہ چور انہوں سونے کے بعد، وہ گائیکار سونے کے بعد ان کی پوری تلاشی لیتا ہے تاکہ وہ ہیرا حاصل کر لوں اور رفو شکر ہو جاؤں، لیکن وہ ہیرا اسے ملتا ہی نہیں، یہاں تک کہ وہ جاگ جاتے اور کہتے ہیں کہ اب تم سو جاؤ، اب میں جاگتا ہوں۔ یہی سلسلہ 2-3 دن تک چلتا رہتا ہے، اور جب وہ اپنے مقام پر پہنچ جاتے ہیں تو اب جدائی کا وقت آتا ہے، اب علیحدگی کا وقت آتا ہے، اب اپنے مقام پہ جانے کا وقت آتا ہے۔ تو وہ چور سے رہا نہیں جاتا، وہ کہتا ہے کہ سنو،
तुम्हें पता नहीं कि मैं कौन हूँ, मैं एक चोर हूँ, और जब मैं सुना कि बादशाह ने तुम्हें हीरा दिया है तो उसको हासिल करने के लिए तुम्हारे पास आया हूँ, लेकिन लगता है कि तुम जादूगर हो, लगता है कि तुम जादूगर हो। वो हीरा तुम कहाँ छुपा लेते हो कि मैं पूरी तलाशी ले लेता हूँ और वो हीरा मुझे मिलता ही नहीं। तो वो मुस्कुरा कर कहते हैं कि मैं पहले ही जान गया था कि तुम मेरे साथ आए हो तो वो हीरा हासिल करने के लिए आए हो। मैंने तुम्हें अपने गांव में कभी नहीं देखा, और जितने लोग मेरे गांव में रहते हैं मैं जानता हूँ। तो मैं जब भी सोने के लिए जाता तो वो हीरा तुम्हारे सामान में डालता और तुम सब तलाशी लेते थे सिवाय अपने सामान की तलाशी लेने के लिए, और तुम यहीं पर धोखा खा गए। तो हमारे साथ भी क्या ऐसा ही नहीं हो रहा कि हम उस खजाने को, यानी रब ने क्या कहा, कुन तो कंजन मख्फियन, मैं एक छुपा हुआ खजाना था, तो हम उस खजाने को कहाँ ढूंढ रहे हैं? हर तरफ ढूंढ रहे हैं सिवाय अपने, यानी अपने बातिन को छोड़कर हर जगह ढूंढ रहे हैं। रब ताला ने कहा कि मैं एक छुपा हुआ खजाना था, यानी जब भी वो छुपा हुआ खजाना था, और आज भी हमारे लिए वो छुपा हुआ खजाना ही है, यानी आज भी हमें तलाश करना है उसकी। ऐसा नहीं कि आज हमारे सामने जाहिर है, हम उससे मुलाकात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, नहीं, वो आज भी हमारे लिए आज भी वो एक छुपा हुआ खजाना है, और उस खजाने को हमें तलाश करना है, उस खजाने को हमें पाना है। तो उसके लिए अपने बातिन की तरफ आना होगा, अपने बातिन का रुख करना होगा। महज जाहिरी इबादतों को सब कुछ मत समझिए, जाहिरी इबादतों के साथ साथ हमें अपने बातिन की तरफ राग़िब होना है। जो रब हमें अपना पता हमारे बातिन में, हमारे कल्ब में दे रहा है, अगरचे हमें जाहिरी इबादतों में ही मिल जाता तो क्या आज हर नमाजी दीदार इलाही से मुशर्रफ ना हो जाता? हर नमाज जिसे पूछते 70 साल 80 साल की उम्र है, पूछा जाए क्या आपको अपने रब का दीदार हुआ, उसका कुर्ब हासिल हुआ, वो अपनी गर्दन नीचे कर लेते हैं। वो कहते हैं कि दीदार तो बहुत दूर की बात है, हमारी कोई नमाज ऐसी नहीं गुजरी जिसमें एक सुई हो, जिसमें रब का ही ख्याल हो, कोई और ख्याल ना हो। अल्लाह अकबर। तो हमें अपनी नमाजों का जायजा, हमारे अमाल का जायजा लेना होगा और गौर व फिक्र करना होगा कि आखिर क्या वजह है कि हमें हमारे रब का दीदार नहीं हो रहा है, हमें हमारे रब का कुर्ब हासिल नहीं हो रहा है। और जो औलिया इकराम की बारगाह में बैठते हैं, औलिया इकराम की सोहबत इख्तियार करते हैं, उनके कुलूब कुछ और मकाम पा लेते हैं, उनकी नजर कुछ और मकाम पा लेती है, उनके अंदर एक सुई आ जाती है, वो इत्मीनान में आ जाते हैं, सुकून में आ जाते हैं। क्या रब ताला नहीं फरमाता है या अय्युहन नफ्सु मुतमइन्ना उदखिली फी इबादी व उदखिली फिल जन्नह, ऐ इत्मीनान पाने वाली नफ्स। यानी रब क्या फरमाता है कि इत्मीनान पाने वाली, और हमारे अंदर इत्मीनान सुकून है ही नहीं। जो देखो वो बेचैन है, बेकरार है, सब कुछ पा रहा है लेकिन फिर भी बेकरार है, सब कुछ हासिल कर लिया है लेकिन फिर भी बेसुकूनी में है। आखिर सुकून क्यों नहीं है? दौलत से दौलत पा लेता है, सुकून नहीं। शोहरत की शोहरत हासिल कर लेता है, सुकून नहीं। इज्जत की इज्जत हासिल कर लेता है, सुकून नहीं। सब कुछ हासिल करके देख लिया, हर अमल करके देख लिया, लेकिन सुकून मुयस्सर नहीं आता। तो याद रखो, सुकून वहीं पर है, यानी जो रूह अल्लाह के दीदार में थी, उसका तकाजा यही है कि रब का दीदार करे, और रब के दीदार में ही सुकून है और कहीं सुकून नहीं है। इसीलिए हमें कहीं पर सुकून नहीं मिलता कि रब ताला ने इस कायनात में कहीं सुकून नहीं रखा सिवाय अपने दीदार के। तो हमें चाहिए कि अपने दीदार, रब के दीदार के लिए किसी मुर्शिद कामिल के हाथ पर बैठ करें, उससे उस रब का पता पाएं और अपने बातिन का सफर शुरू करें, ताकि वक्त जाया ना हो, ताकि हमारे मौत का वक्त ना आ जाए और हम इस दुनिया से अंधे ही रुखसत हो जाए। तो रब ताला से दुआ करता हूं कि रब हम सब को, ऐ मेरे मौला, जो तूने
مقصد سے اس کائنات کو حضرت انسان کو ہم کو تخلیق فرمایا ہے. ہم کو ہمارے اس مقصد میں کامیابی و کامرانی عطا فرما. اپنے دیدار کی عظیم نعمت سے ہمیں سرفراز فرما. اے میرے مولا ہمارا جو بھی تو نے وقت عطا کیا ہے، جو بھی میرے مولا ہم نے وقت جس بھی عمل میں گوا دیا ہے، اے میرے مولا ان تمام کو بخش دے، اس ہمارے اعمال کو بخش دے اور ہمیں اپنا قرب نصیب عطا فرما. آمین بفضل سبحان ربک العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.